بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں ہوں آپ کا اردو ٹیچر راؤ وحید۔ بیٹا آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہانی نااتفاقی کا انجام۔ تو سب سے پہلے کہانی لکھنے کا طریقہ کار میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کہانی کس طرح شروع کی جاتی ہے۔ کہانی ہمیشہ ماضی میں لکھی جاتی ہے، ماضی کے صیغے سے شروع کی جاتی ہے۔ مثلاً ایک دفعہ کا ذکر ہے، گزرے وقتوں کی بات ہے، گئے زمانوں کی بات ہے، یا ایک مدت کی بات ہے۔ اور اس کہانی کے اندر ہمیشہ جو جملہ ہے، جو اختتامیہ جو لفظ ہوتا ہے جملے کا، وہ تھا اور تھی پہ اس کا اختتام کیا جاتا ہے۔ ایک بہترین کہانی لکھنے کے یہ مختصر سے 2-3 ہی طریقے ہیں۔ اور اس کے اندر پھر کہانی کا ایک اخلاقی سبق ہوتا ہے۔ یہ جو کہانیاں لکھی گئی ہیں، اس سے ہمیں یہ سبق سیکھنے کا موقع ملتا ہے زندگی میں کہ ہم نے اپنی زندگی کو کس طرح سے دیکھنا ہے، گزارنا ہے۔ تو یہ اس طرح کی کہانیاں پڑھ کر ہم زندگی میں بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور اس پر عمل کر کے زندگی کو خوبصورت اور عمدہ بنا سکتے ہیں۔ تو اخلاقی جو سبق ہوتا ہے وہ ایک اس کے اندر پورا ایک میسیج ہوتا ہے، ایک لائن میں، ایک جملے میں پورا ایک پیغام ہوتا ہے۔ اس پیغام کو ہم نے سیکھنا ہوتا ہے۔ اس کی ہم ریڈنگ بھی کریں گے اور اس کے بعد ہمارے جو ہے درست فقرات ہیں صفحہ نمبر 125 پر، وہ جملے بھی ہم پڑھیں گے اور یہ آپ نے ہوم ورک میں لکھنے بھی ہیں۔ تو آج ہماری کہانی کا عنوان ہے نااتفاقی کا انجام۔ اس میں 2 بیلوں کی ایک کہانی ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ 2 بیل جو ہے وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ شیر کا مقابلہ کرتے ہیں اور شیر کو بھگا دیتے ہیں۔ جب وہ شیر کو مار کر یا زخمی کر کے بھگا دیتے ہیں تو پھر وہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔ ایک شیر کہتا ہے کہ میں زیادہ طاقتور تھا، میری طاقت کی وجہ سے آپ سب جو ہے بچ گئے ہیں۔ دوسرا شیر کہتا ہے کہ میرے سینگ جو ہے وہ بہت طاقتور تھے، تو ان کی وجہ سے ہم بچ گئے ہیں اور ہم نے شیر کا مقابلہ کیا۔ تو یہ ان میں بحث و تکرار شروع ہو جاتی ہے اور ایک دوسرے پر وہ سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی گفتگو کے دوران ان میں جو ہے نااتفاقی ہو جاتی ہے، لڑائی ہو جاتی ہے۔ ایک مشرق کو چلا جاتا ہے، دوسرا مغرب کو چلا جاتا ہے، اور شیر جو ہے وہ اسی بات کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ ان کے اندر جو ہے وہ نااتفاقی ہو اور میں اس کا پورا فائدہ اٹھا کر اپنا مقصد پورا کروں، اپنا بدلہ بھی لوں اور اپنے پیٹ کی آگ بھی بجھاؤں۔ تو پھر اسی طرح ہوتا ہے کہ ایک دن شیر آ جاتا ہے جنگل میں اور وہ ایک بیل کو اکیلے یہ تنہا پاتا ہے اور اس پر حملہ آور ہوتا ہے اور اس کو زخمی کر کے گرا دیتا ہے اور اس کا گوشت نوچ لیتا ہے اور بوٹی بوٹی کر کے کھا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر وہ دوسرے جو ہے بیل پر بھی اگلے دن پھر اس پر حملہ کرتا ہے، اس کو بھی اکیلے پاتا ہے، تو اس پر بھی وہ اسی طرح سے حملہ آور ہو کر اس کا بھی تیا پانچا کر دیتا ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے اور کھا پی جاتا ہے۔ اور اس طرح سے کہانی اپنے انجام کو پہنچتی ہے کہ نااتفاقی کی وجہ سے دونوں بیل اپنی جان کھو بیٹھتے ہیں، اپنی دوستی بھی کھو بیٹھتے ہیں اور اپنی جان بھی کھو بیٹھتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ نتیجہ ملتا ہے اس کہانی سے کہ نااتفاقی سے ہم بہت بڑے نقصان کا شکار ہو سکتے ہیں، اور اگر ہمارے مابین اتفاق ہو، یکجہتی ہو، اتحاد ہو، تو ہم اپنے دشمن کا مقابلہ بڑی آسانی سے اور بڑی ہنرمندی سے کر سکتے ہیں۔ تو بیٹا آج ہم اس کہانی کو ریڈ بھی کریں گے اور میں درمیان میں کہیں اگر کوئی مشکل الفاظ آئیں گے تو ان کے معنی بھی آپ کو بتاؤں گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، دونوں بیلوں کی تھکن دور ہو چکی تھی، اپنی طاقت پر مغرور تھے، اپنی طاقت پر گھمنڈ تھا، غرور تھا۔ ایک دن شیر سے لڑائی کی باتیں کر رہے تھے کہ ایک بیل نے کہا، میری طاقت نے شیر کو بھگا دیا، میرے سینگوں نے اسے زخم پر زخم لگائے، تم تو بس اپنا بچاؤ کرتے رہے۔ دوسرے نے جواب دیا، واہ، اگر میں چستی سے اسے سینگوں پر نہ لیتا
تو شیر تمہارا تیا پانچا ایک کر ڈالتا، مراد تمہیں ختم کر دیتا۔ یہ میرے ہی سینگوں کی برکت تھی کہ شیر جدھر پینترا بدلتا، یعنی جس طرف وہ اپنا رخ کرتا یا سائڈ بدل کر حملہ کرتا تھا، میرے سینگ ادھر ہی اس کے حملے کو رد کر دیتے تھے، ختم کر دیتے تھے۔ تم تو فقط اپنی جان بچاتے تھے۔ تو میں سے تلخی اتنی بڑھی، تو میں تکرار، بحث، لڑائی، تلخی اتنی بڑھی، ناراضی اتنی بڑھی کہ دونوں میں اتفاق نہ رہا اور دونوں نے اپنا الگ راستہ اختیار کر لیا۔ ایک جنگل کے مغرب میں چلا گیا اور دوسرا مشرق کی طرف چلا گیا۔ اتنے میں شیر تندرست ہو چکا تھا اور دور سے ہی بیلوں کو دیکھا کرتا تھا، مگر جب ان میں اتحاد نہ رہا تو شیر کو اپنے بارے نیارے نظر آئے۔ شیر کو اپنی قسمت جو ہے وہ جاگتی ہوئی نظر آئی اور ایک بیل کی تاک میں گھات لگا کر بیٹھ گیا۔ تاک میں، انتظار میں، گھات لگا کر بیٹھ گیا، انتظار کرنے لگا۔ جو ہی بیل چرتا ہوا قریب آیا تو شیر نے جست لگائی، حملہ کیا اور ایک ہی پنجہ سے گردن توڑ کر رکھ دی۔ بیل گرا اور پھر نہ اٹھا۔ شیر نے جی بھر کر تازہ گوشت کھایا اور اپنی کچھار میں جا کر سو رہا۔ اگلے دن اٹھا اور دوسرے بیل کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ یہ بیل بھی اسے جلد ہی مل گیا۔ شیر ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا اور دل ہی دل میں اس کے گوشت کے مزے لینے لگا۔ بیل بے خبر چل رہا تھا، اس کو خیال بھی نہ تھا کہ دشمن اس کی تاک میں بیٹھا ہے، اس کو تاڑ رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ جو ہی جھاڑی کے قریب آیا، شیر انگڑائی لے کر اٹھا اور چھلانگ لگا کر بیل کی پیٹھ پر جا بیٹھا۔ بیل نے بہتیرا جھٹکا، بہتیرا بہت زیادہ، یعنی شیر کو بہت زیادہ اس نے پھینکنے کی کوشش کی، سینگ ہلائی، مگر شیر نے اپنے پنجوں سے اس کی کھال گھیڑ دی، پھاڑ دی، کاٹ دی اور ایک پنجہ اس زور سے گردن پر مارا کہ گردن ایک طرف لڑک گئی اور بیل زمین پر گر کر مر گیا۔ شیر نے اس کا گوشت کھایا، لہو پی کر اپنی پیاس بجھائی اور دھاڑتا ہوا، چنگھاڑتا ہوا ایک طرف کو نکل گیا۔ تو بیٹا یہ کہانی آپ نے سنی اور اس سے ہم نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ نااتفاقی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، نااتفاقی کا انجام نقصان کا باعث بنتا ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا اور دوسرا ہمارا ٹاپک ہے درستی فکرات، تو وہ ہم صفحہ نمبر 125 پر موجود ہیں، ہم وہ بھی ریڈ کریں گے اور ہوم ورک میں بھی آپ نے جو ہے ان فکرات کو لکھنا ہے۔ میں پہلے غلط فکرہ پڑھوں گا اور اس کے بعد اس کا درست فکرہ پڑھوں گا۔ آپ کی مزاج کیسی ہے؟ آپ کا مزاج کیسا ہے؟ میں نے خواب دیکھی، میں نے خواب دیکھا۔ اتنی کھاؤ جتنی بھوک ہو، اتنا کھاؤ جتنی بھوک ہو۔ اس کا اردو اچھا ہے، اس کی اردو اچھی ہے۔ یہ دہی بہت کھٹی ہے، یہ دہی بہت کھٹا ہے۔ میں نے اس کی انتظار کی، میں نے اس کا انتظار کیا۔ اس کے پیٹ میں درد ہو رہی ہے، اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ سب لڑکیاں گھر چلی گئی ہیں، سب لڑکیاں گھر چلی گئی ہیں۔ میری قلم اچھی ہے، میرا قلم اچھا ہے۔ اس کی مرض بڑھ گئی ہے، اس کا مرض بڑھ گیا ہے۔ میری گیند زیادہ اچھا ہے، میری گیند زیادہ اچھا ہے۔ میرا گیند زیادہ اچھا ہے، درست جملہ ہے۔ مکان کا چھت نیا ہے، مکان کی چھت نہیں ہے۔ میں نے
اخبار پڑھی، میں نے اخبار پڑھا۔ بارش سے کیچڑ ہو گیا ہے، بارش سے کیچڑ ہو گئی ہے، وہ گہرے سوچ میں پڑ گیا ہے، وہ گہری سوچ میں پڑ گیا ہے۔ مالی نے ہرا ہرا گھاس لگایا، مالی نے ہری ہری گھاس لگائی۔ تو بیٹا یہ ہمارے آج کے درست اور غلط فقرات تھے جو ہم نے پڑھے۔ امید ہے آپ نے دھیان سے سنا ہوگا، اور اگر کوئی مشکل پیش آئے تو آپ واٹس ایپ پر آ سکتے ہیں، اور جو آپ کو لنک دیا گیا ہے اس پر بھی آپ اس کو اچھے انداز میں سن سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارا لیکچر آج کا اختتام کو پہنچا۔ ایک کہانی تھی نااتفاقی کا انجام، اور دوسرا درست اور غلط فقرات جو ہم نے پڑھے۔ تو یقیناً آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کا